عوام کو ریلیف دیں اور مہنگائی کم کریں۔ صدر نون لیگ میں نواز شریف کی وزیراعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہدایت۔ جاتی عمرہ میں اہم بیٹھک، ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ میاں شہباز شریف نے عالمی حالات پر بریفنگ دی۔ مریم نواز بھی ملاقات میں شریک۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا نادرا سینٹر شملہ پہاڑی کا دورہ۔ سینٹر میں بے پناہ رش، طویل انتظار اور اے سی بھی بند۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا صورتحال دیکھ کر اظہار برہمی۔ سینٹر پر سہولیات بہتر کرنے کا حکم۔ کہا کہ شہریوں کا فیڈ بیک اچھا نہیں ملا، تیز رفتار خدمات کی فراہمی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، فیصلہ آباد ماس ٹرانزٹ سسٹم پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ منصوبے پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ مریم نواز کی منصوبے کے تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا ہر اوپن مقام پر اربن فارسٹ اور سبزہ لگانے کا حکم۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم میں اچھی اور وسیع ایلیویٹر نصب کرنے کی بھی ہدایت۔ 20.5 کلومیٹر طویل ماس ٹرانزٹ سسٹم میں 21 اسٹیشن بنیں گے۔ 11.3 کلومیٹر روٹ اور 11 اسٹیشن ایلیویٹڈ ہوں گے۔ فیصل ٹاؤن اور ایئرپورٹ چوک میں ڈیپو بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب رحمت کارڈ پروگرام، ایک ہی روز میں 1 لاکھ بیواؤں اور یتیم بچوں نے مالی امداد کے لیے اپلائی کیا۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت کا آئندہ ماہ رحمت کارڈ پروگرام فیز 2 شروع کرنے کا فیصلہ۔ منصوبے کا دائرہ کار مرحلہ وار 50,000 خواتین سے بڑھا کر 5 لاکھ تک کیا جائے گا۔ بول کے لب آزاد ہیں تیرے۔ گزشتہ روز آزادی صحافت کا دن منایا گیا۔ دن بھر میں صحافیوں کو درپیش خطرات اور چیلنجز عالمی توجہ حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان سمیت عالمی سطح پر آزادی صحافت جمہوریت اور عوامی شعور کی مضبوط ضمانت ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ سچائی کے بغیر امن ممکن نہیں۔ اس ضمن میں صحافت کا کردار کلیدی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ صحافی معاشرے کی آگاہی اور شعور کی ضمانت ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا صحافت سے وابستہ تمام افراد کو سلام۔ کہا کہ ذمہ داری کے ساتھ آزادی صحافت جمہوری معاشرے کی بنیاد اور پہچان ہے۔ آزاد، خود مختار اور ذمہ دار میڈیا ہی حقیقی صحافتی طاقت ہے۔ صحافت آزاد اور ذمہ دار ہو تو جمہوریت مضبوط ہوتی ہے۔ صحافی برادری کے لیے اپنے گھر کا خواب پورا کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ صحافت اور سیاست کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ فیک نیوز ہے۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا کہ پنجاب حکومت آزادی صحافت پر مکمل یقین رکھتی ہے۔ فیک نیوز کی بھرمار نے صحافت کو بھی نقصان پہنچایا۔ مریم نواز پنجاب کے 3200 صحافیوں کو ان کی چھت فراہم کرنے جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت نے صحافیوں کی بیٹیوں کی میرج گرانٹ اور ہیلتھ گرانٹ ڈبل کر دی ہے۔ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہا، چودھری پرویز الہی نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبروں کی تردید کر دی۔ آپ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت کی خبریں چل رہی ہیں۔ صحافی کا سوال، خدا کا خوف کریں، میرا پیپلز پارٹی سے کوئی لینا دینا نہیں، چودھری پرویز الہی کا جواب۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے آل پاکستان پان سگریٹ ایسوسی ایشن کے وفد کی عمر سلیم کی قیادت میں ملاقات۔ وفد نے گورنر کو پان سگریٹ ایسوسی ایشن کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ گورنر کا کہنا تھا کہ معاشی استحکام کے لیے کاروباری سرگرمیاں ناگزیر ہیں۔ تاجر برادری کو اعتماد میں لیے بغیر کاروباری طبقے سے متعلق پالیسیاں بنانا مناسب نہیں۔ ملکی معیشت بہتر ہوگی تو ملک ترقی کرے گا۔ محنت سے اس وقت جو جنگ بندی ہے، امن آیا ہے، لاکھوں جانیں بچی ہیں، تو ہماری کوششیں تو جاری ہیں۔ انہی کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج عرب اور ممالک اور ایران کے درمیان بھی جو رابطے ہیں وہ بحال ہوئے ہیں، اور امریکہ اور ایران کے درمیان بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے۔ پاکستانی شاہینوں نے ایسی تاریخ رقم کی جو قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ چیئرمین علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی کا سیمینار سے خطاب۔ بولے کہ بھارتی جارحیت کے مقابلے میں پاک فوج کی جنگ نے انڈیا کو دھول چٹا دی۔ خود کش حملہ آوروں کو پگڑیاں اور ٹوپی پہنا کر دہشت گردی کرائی۔ کسی فوج کا سپہ سالار حافظ قرآن نہیں، فوج ایمان تقوی جہاد والی فوج ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی مجلس عاملہ اور کابینہ کا اجلاس۔
امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر ڈاکٹر حافظ عبدل کریم نے صدارت کی اجلاس میں ملکی، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سینیٹر حافظ عبدل کریم نے کہا کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ مہارت کا مظہر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی قیادت کو کامیابی کا اہم سبب قرار دے دیا۔ بجلی کی طلب میں کمی، لوڈ شیڈنگ میں کمی نہ آ سکی۔ بجلی کا شارٹ فال 0 ہونے کے باوجود 3 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا پارا ہائی کر دیا۔ ذرائع کے مطابق قومی گرڈ سے لاہور کو 1800 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں 32 لاکھ ایکڑ پر کپاس کی کاشت ہوگی۔ سیکٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کے مطابق 30% ہدف حاصل کر لیا گیا۔ کہا کہ کپاس کی کاشت کے علاقوں میں نہری پانی کی وافر مقدار میں فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی سردار ذوالفقار کھوسہ کے انتقال پر تعزیت کے لیے ان کے گھر آمد۔ مرحوم کے بیٹوں سردار سیف الدین، سردار دوست محمد کھوسہ سے والد کے انتقال پر اظہار افسوس۔ ان کا کہنا تھا کہ مرحوم کے سیاسی اور سماجی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ مردہ شیر کی کھال اتارنے والے پکڑے گئے۔ وائلڈ لائف رینجرز نے بیگم کوٹ میں چھاپہ مار کر بڑی تعداد میں حنوط شدہ جانوروں کی باقیات بھی برآمد کر لی۔ ڈپٹی چیف وائلڈ لائف رینجرز لاہور ریجن کے مطابق پکڑے گئے جانوروں میں سفید شیر، ٹائیگر، پاڑا، چنارا ہرن، مگرمچھ، رو طوطے، شتر مرغ، تیتر اور خرگوش شامل ہیں۔ جعلی پولیس والے اصلی پولیس کے ہتھے چڑھ گئے۔ ملزم تاج پورہ اسکیم کے قریب خود کو CCD کا اہلکار بتا کر شہریوں کو چیک کرتے تھے۔ عمار اور زین کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشنز کے حوالے کر دیے گئے۔ کلا گجر سنگھ پولیس نے گٹکا فروخت کرنے والے 5 ملزم پکڑ لیے۔ ملزمان سے 4000 سے زائد گٹکے کے پیکٹ برآمد۔ ملزم خالد، لیاقت، فیصل، یاور اور امجد کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے۔ LDP گلیوں میں ٹف ٹائل معیار کے مطابق لگائیں۔ سیوریج اور واٹر سپلائی کو بیک وقت مکمل کریں۔ ڈپٹی کمشنر علی اعجاز کی جائزہ اجلاس میں ہدایت۔ کہا کہ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت نظر انداز گلیوں میں ترقیاتی کام جاری۔ واسا اور MCL مربوط حکمت عملی سے کام کر رہے ہیں۔ واہگہ بارڈر سے دشمن کو پاکستانی عوام کے للکار، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ واہگہ بارڈر پر مارکہ حق کی مناسبت سے شاندار پریڈ اور پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اقلیتی برادری، علماء اکرام، وکلاء، سول آرمڈ فورسز اور طلباء سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واہگہ بارڈر پر مارکہ حق کی مناسبت سے شاندار اور جذبہ حب الوطنی سے بھرپور پریڈ، فضا پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ پاکستان رینجرز کے چاک چوبند دستوں نے حصہ لیا اور شاندار پریڈ پیش کی۔ اور مارکہ حق اور آپریشن بنیان مرصوص کا ایک اور سال مکمل۔ گنڈا سنگھ بارڈر قصور پر پروقار تقریب اور پریڈ کا انعقاد۔ افواج پاکستان کے دستوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے تقریب میں شرکت کی۔ پاک فوج کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا۔